آپ یہاں کسی کو ٹھیکیداری پہ کام دے دو، خدا کی قسم، ہم نے بھی اسی ماحول میں زندگی گزاری ہے نا. ایڈوانس پیسے پکڑا دو، اف، کام نہیں کرے گا میرے بھائی، وہ نہیں کرے گا کام، نہیں کر کے دے گا کام. کسی کو ایڈوانس میں پیسے تو پکڑاؤ. آپ انگریزوں میں ایڈوانس پیسے دو گے، سارے کام چھوڑ کے آپ کا کام پہلے کرے گا، کہہ رہے اس نے مجھے پہلے پیسے دے دیے. ہمارے ایک دوست سعودیہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ کر دیتے ہیں کام. یہ صرف پاکستانی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان، کیونکہ اکٹھے بہن بھائی ہیں نا، اکٹھے رہے بہت عرصہ. طلاق تو بعد میں ہوئی تھی، بہن بھائیوں میں تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن میری مراد ہے کہ جو ٹوٹا ہے رشتہ. تو وہاں بھی ایسا ہی ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں. انڈیا میں بھی ہے الحمدللہ، لیکن انڈیا میں میرا جو تجزیہ ہے نسبتاً کم ہے مسلمانوں میں، یہاں بہت ہے. آپ کسی کو ایڈوانس پیسے پکڑا دیں کہ وہ کام کر دے گا، اب آپ کا کام گیا تیل لینے، اتنا ترسائے گا، اتنا شرم بھی نہیں آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے. میرے ماموں مر گئے، میری نانی مر گئی، میرے چاچا مر گئے، آج میرا یہ ہو گیا، آج میرا فلانا ہو گیا. میرا تجربہ، ایک دفعہ کسی کو پیسے ایڈوانس میں دے کے کام کروایا، نہیں کر رہا. جب میں نے کہا کام چھوڑ، مجھے پیسے دے واپس. جب جاؤ، آج میرا بچہ بیمار ہے، آج میری خالہ کا آپریشن ہے، آج میری نانی کا مسئلہ ہے. میں اتنا مصیبت میں آ گیا. میں نے کہا جس کو مارنا ہے ایک ہی دفعہ میں رپورٹ پیش کر دے، کون کون مرنے والا ہے. سب کے جب عدتیں گزر جائیں گی اور سوگ ختم ہو جائے گا، میں اس وقت آؤں گا. شرم بھی نہیں آتی، تم زندہ کو مار رہے ہو یار. ایک بوڑھی عورت گئی نا اسکول میں، کہنے لگی میرا نواسا یہاں پڑھتا ہے، اس کو بلائیے ذرا کام ہے. تو جو چوکیدار تھا اندر گیا، رپورٹ لے کر آیا، کہہ رہے وہ آپ کے انتقال پہ گیا ہوا ہے چھٹی لے کے. اس نے اپلیکیشن دی تھی میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے، جھوٹ بولا اس نے، تو وہ آپ کے انتقال ہی پہ گھر گیا ہوا ہے. مائیں بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہی ہوتی ہیں، باپ بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹوپی کرا رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے، بچے جھوٹ سیکھتے ہیں، تو فخر بھی کرتے ہیں. تو معاملات جو ہے نا، معاملات بہت خطرناک حد تک مسلمان کے معاملات گرے ہوئے ہیں. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب تم نے کسی کے پیسے دینے ہیں نا، اس کی ذمہ داری اللہ کی قسم نہیں ہے کہ آپ کو یاد دلائے کہ آپ نے دینے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو یاد بھی دلاؤ اور اس کو گھر تک پہنچانے کا بھی آپ کا ذمہ ہے. یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ اس کے بغیر اللہ نہیں مانے گا اس مذہب کو، اس اسلام کو جس پہ ہم چل رہے ہیں. لچڑ پنا پیسوں کے معاملے میں، لچڑ پنا. پہلے زمانے میں جو صوفیاء کرام ہوتے تھے نا، وہ اپنے مریدوں کے دل سے دولت کی محبت نہیں، یہ دولت کی محبت ہی تو ہے نا کہ پیسے دیتے ہوئے موت آ رہی ہے کہ 4 دن اور رکھ لوں اپنے پاس، 5 دن اور رکھ لوں. کیا کر لے گا بھائی تو؟ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے سامنے والا، لے ہی نہیں. تو پہلے زمانے میں علماء پتہ ہے کیا کرواتے تھے؟ جو بزرگان دین ہیں وہ پریکٹیکلی تربیت کرواتے تھے، اپنے مریدوں سے کہتے تھے پیسے جلاؤ، آگ لگاؤ اس پہ. جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے نا، تو کہتے کڑک کڑک 5,000 کا نوٹ ہے، آگ لگاؤ اس کو. اس کی محبت دل سے نکلے. یہ جو بت ہے نا، بت، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کیا کیا تھا؟ صرف زبانی بیان کو پر کافی نہیں، سب بتوں کی گت بنا دی، ٹنڈا لنجا بنا دیا، تاکہ ان کے دل سے اپنے معبودوں کی، اپنے خداؤں کی عزت نکلے. میں جو عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا کہ لچڑ کچھ بھی نہیں، تو آپ کے دل سے ان کی عقیدت نکالنے کے لیے. مجھے کیا شوق ہے بھائی، عاملوں سے نہ کوئی میرا واسطہ ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا، میری کیا دشمنی، میں تو مانتا ہی نہیں لوگوں کو. آپ کے دل میں ان کی بڑی عقیدت محبت ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے یہ، جب تک یہ اسٹائل نہیں ہوگا آپ کے دل سے ان کی عقیدت اور روحانیت کا جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے ان لوگوں نے، وہ نکلے گا نہیں. لچڑ ہے، لچڑ سمجھتے ہو، کسی کام کا نہیں. اور پھر میں وضاحت کر دوں، لوگ کہتے ہیں آپ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے، یہ کیوں جب الزام لگا رہے ہو میرے اوپر؟ میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں، جنہوں نے بڑے بڑے علماء کا علاج کر کے ان کو ٹھیک کیا ہے، ان کے خلاف ہوں میں. کیونکہ وہ آپ کو لگ رہا ہے انہوں نے ٹھیک کیا ہے، وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، وہ خود ہی ٹھیک ہوئے ہیں. وہ بیچارے اس خوش فہمی میں ہو گئے کہ ان عاملوں نے ہم کو ٹھیک کیا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ان کے خلاف ہوں جو ایک نمبر ہیں، جو نیک سمجھے جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جن چڑیل بھوت کے انہوں نے دماغوں میں وہ ڈال دیا ہے. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، بس دم دما دم. اس کے بعد ایسی کی تیسی. جن نے آنا آئے با یار، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا جنات بھگانے کا، خود ہی بھاگ جائے گا. اور اگر ان چیزوں میں پڑ گئے نا، جن چڑیل بھوت اس کے پر یہ آ رہا ہے اس کے، تو تمہاری نسلیں قیامت تک کے لیے برباد. میرے پہ کیوں نہیں جن آتا یار؟ مانتا ہی نہیں. میں جنات کے وجود کا قائل ہوں، منکر نہیں ہوں. ان کے جو علاج کے نام پہ ڈرامے ہو رہے ہیں نا، اس کا قائل نہیں ہوں. اس لیے جن مجھے لفٹ ہی نہیں کراتا الحمدللہ. جنات کو بھی اتنے چیلنج کیے پھر بھی نہیں آتے. انگریزوں پہ آتا ہے جن؟ کبھی دیکھا کسی گورے پہ جن آئے ہو؟ ہاں، ان گوروں پہ جن آتا ہے جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں. مذہبی انگریزوں پہ جن آئے گا. جو سیکولر اور ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان پہ جن بولو نہیں آتا. کیوں؟ ہندوؤں میں جو مذہبی ہندو ہیں ان پہ چڑیلیں بھی آتی ہیں، بھوت بھی آتے ہیں. جو سائنٹسٹ ہیں ہندوؤں میں یا سیکولر قسم کے لوگ ہیں، ان پہ نہ جن، نہ جادو، نہ چڑیل، نہ بھوت. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اب تحقیق کریں. سکھوں میں جو مذہبی ہیں ان پہ جن، چڑیل، بھوت، جادو سب کچھ ہوگا. انگریزوں میں جو چرچ جا رہا ہے، مذہبی ہے، پادریوں سے تعلق ہے، جن، چڑیل، بھوت، جادو سب ہوگا. انگریزوں میں جو سیکولر لبرل ہوگا اس پہ کچھ بھی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے اس کا مطلب مذہب غلط ہے، پھر مذہب کو فالو نہیں کرنا چاہیے. اور بھائی مذہب میں یہ چیزیں ہیں نہیں. مذہبی لوگوں کو جن، چڑیل، بھوت کے نام پہ الو بنانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ فی نفسی ہی وہ تو جنات کے وجود کے قائل ہوتے ہیں. ایک چیز کے قائل ہیں، اگلے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دو کہ تم پہ آیا ہوا ہے تو مان لیتا ہے. سیکولر مانتا ہی نہیں، جن کو آتا ہی نہیں اس کے اوپر. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جنات کا انکار کر دیں، وہ تو ثابت ہے قرآن و سنت سے، لیکن جنات سے ڈرنا اور لفٹ کرانا چھوڑ دیں. اس معاملے میں سیکولر بن جائیں آپ، کوئی بھی نہیں آئے گا. اور جس کے گھر میں عامل علاج کرانے کے لیے آیا، بس سمجھ لو اب جنات نے یہاں بسیرا کر لیا، سونگ سونگ کے جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو بالکل لفٹ نہیں کراؤ، ہنسی خوشی زندگی گزارو یار. مرچیں جلا رہی ہیں خواتین بچوں کی نظر اتارنے کے، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر. انگریزوں کو دیکھا مرچیں جلاتے ہیں، ان کے بچوں پہ کیا ہو جاتا ہے. چھوڑ دو بس. جو ہمیں سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. پہلے دیوبندیوں بریلویوں میں یہ دھندے تھے، اہل حدیثوں میں بھی یہ دبا کے دکانیں چلنا. اہل حدیثوں میں یہ نہیں تھا پہلے، اب اہل حدیثوں میں بھی دبا کے یہ دھندے الحمدللہ شروع ہو گئے. جن، چڑیل، بھوت، سنت رقیہ اور غیر سنت رقیہ، تو وہ بھی ماشاءاللہ ان کی بھی دکانیں اب چل رہی ہیں اس میں. تو دیوبندی بریلویوں میں تو پہلے سے ہی ہول سیل کے حساب سے تھا. پہلے بریلویوں میں بہت تھا، اس کے بعد دیوبندیوں نے آیا تو دیوبندیوں نے بریلویوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. اب اہل حدیث اس میں الحمدللہ ان میں بھی آ رہے ہیں کچھ چڑیل، بھوت اور اس ٹائپ کی چیزیں. تو بچاؤ اپنے آپ کو ان فضول چیزوں سے. کوئی عامل بولے نا جن آیا، بولے تھپڑ ماروں گا، رکھ کے دوبارہ جن کا نام لیا. تیرے اوپر آیا، تیرے باپ پہ آیا ہوگا، تیری ماں پہ آیا ہوگا جن. جب تک یہ کانفیڈینس نہیں ہوگا نا، جنات آئیں گے. کیونکہ جن آپ کا کانفیڈینس دیکھتا ہے، جو جس میں کانفیڈینس ہی نہیں ہے ان پر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. اور 99.9% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. بچے کو جب آڑا ترشا ہونا شروع ہو جائے نا، اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، فوراً کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا دو گے تو قابو میں آ جائے گا. لوگ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے عامل کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کیس کو بگاڑ کے اتنا خراب کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر کی دسترس سے معاملہ نکل جاتا ہے. اور بچہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے، جن نظر آ رہا ہے. بھائی جب دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا تو جو چیزیں ہوتی نہیں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ نیچرل ہے. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت میں اللہ کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہوں ذکر کرتے ہوئے کہ اوپر چھت ہے لیکن مجھے آسمان کے ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا خیال تھا کہ وہ کہیں گے یہی تو کمال ہے، یہی تو قیامت ہے کہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو اور اللہ نے آسمان کے دروازے تم پہ، چھت کے دروازے کھول دیے. تو مولانا تھانوی نے فوراً فرمایا کہ ذکر چھوڑ دو، تمہارے دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے. بہت زیادہ ذکر کرنے سے کیا پیدا ہو گئی ہے؟ خشکی. اوپر چھت ہے، نظر کیا آ رہا ہے؟ ستارے نظر آ رہے ہیں. دن میں تارے نظر آتے ہیں تو پاگل ہے نا یہ، دن جس کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں. تو جس کو اوپر چھت پہ بھی تارے نظر آ رہے ہوں
تو یہ پاگل ہے. انہوں نے کہا چھوڑ دو بھائی فی الحال تمہارا دماغ صحیح کام ہے, نارمل بہت زیادہ عبادت کرنے سے بھی مسئلہ خراب ہوتا ہے نا, تو نارمل لائف گزارو ہنسی خوشی. اسلام نیچرل دین ہے, نیچر اور اسلام ایک چیز کے دو نام ہے, تبھی مسلمان خوش ہوتا ہے کیونکہ نیچر پہ ہوتا ہے.